بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آج درس نمبر 5 ہے۔ بہت اہم اور مفید بات آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ ان باتوں کو توجہ سے سنیں اور اپنی آخرت کی اور دنیا کی ہمیں کیا فکر کرنی ہے تو اس بات کو خاص دھیان سے سمجھیں۔ ایک بات سمجھنی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی صرف قیامت کے دن کے ہی مالک ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی آیت اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، مالک روز جزا کے، یعنی کہ جو مالک ہیں بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کے۔ اللہ تعالی کی ملکیت، مالک اللہ تعالی کا صفاتی نام ہے جس کے معنی کائنات کے انتظام کا مالک، موت اور زندگی کا مالک، دنیا اور اس کی ہر چیز پر اسی کی ملکیت ہے، جب چاہے کسی کو حکومت دے اور جب چاہے چھین لے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تو قیامت کے دن کے مالک ہیں، تو یہ شبہ اور اس کا ازالہ کیا ہے؟ آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت صرف قیامت کے دن کے مالک ہیں، حالانکہ آج کے دن کے بھی مالک اللہ تعالی ہی ہیں۔ تو پھر یہاں پر ایسا کیوں کہا؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بظاہر بہت سے لوگ مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی دعویٰ کرنے والا بھی نہیں ہوگا، ایک بات۔ دوسرے، بہت سے لوگ دنیا میں ظلم و زیادتی کرتے ہیں، مثلا دوسروں کا حق مارتے ہیں، کسی کا فیصلہ کبھی کبھی دنیا میں نہیں ہو پاتا، تو اللہ تعالی نے اپنے پاس انصاف کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس میں ہر کسی کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ ہوگا۔ اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ یوم آخرت پر ایمان اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ یہ آپ کا شبہ دور ہو گیا ہوگا۔ قیامت کے دن کوئی عہدہ اور منصب کام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کتنی پوائنٹ کی بات ہے۔ آج اپنی چالاکی، مکاری اور عہدے کے رعب و دبدبے کی وجہ سے کسی کا حق دبانے والے کو اللہ تعالی کی عدالت میں حساب کتاب دینا پڑے گا، جہاں پر کسی کی کوئی سفارش یا عہدہ کام نہیں آئے گا۔ دنیا کی طرح وہاں کوئی غلط فیصلہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے حقوق تو معاف بھی فرما دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اور ذہن اور اپنے دماغ میں رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ کے یہاں کوئی عہدہ کام نہیں آئے گا۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، ہم نے کسی کی کوئی زمین ہڑپ لی، ہم نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت حقوق اللہ یعنی اپنے حق کو معاف کر سکتے ہیں، بندوں کے حق تو اللہ تعالی معاف نہیں کریں گے۔ بندہ خود اپنا حق معاف کر دے تو معاف ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھے، اپنا کاروبار کرتے ہوئے، کھیتی باڑی کرتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے کہ کسی کا حق ہم سے مر نہ جائے۔ عبادت کرنے والوں کے لیے کس بات کی فکر کرنی چاہیے، انہیں کیا بات لگی رہنی چاہیے، یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے اور خاص بات ہے۔ بہت سے لوگ جو دنیا میں خوب عبادت کر کے لے گئے، لیکن کیا ہوا؟ بندوں کے حقوق مارے ہوئے تھے، کسی کی زمین پر قبضہ، کسی کی غیبت، کسی پر بہتان، کسی پر ظلم و ستم، اس طرح بہت سے لوگوں کے حق مارے ہوئے ہوں گے۔
تو اس حق مارنے والے کی نیکیاں لے کر ان صاحب حقوق کو دے دی جائیں گی جس کے اس نے حقوق مارے ہیں۔ اس طرح اس انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیا میں بہت مرتبہ انصاف نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت نے انصاف کا ایک دن مقرر کیا اور کہا کہ ہم خود اس دن یعنی قیامت میں جج کی حیثیت سے فیصلہ کریں گے اور ہمارا فیصلہ بالکل درست ہوگا، غلط نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھ لیں۔ اس لیے اپنی مکاریاں اپنے پاس رکھ کر حقوق اللہ کی تو ادائیگی کریں، لیکن حقوق العباد کا بھی خاص دھیان رکھیں۔ اس لیے ہر انسان اور خصوصاً عبادت کرنے والوں کو اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ اللہ تعالی کے حقوق کو ادا کرنے کی فکر رکھتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش اور فکر اور اہتمام کرنا چاہیے۔ قیامت کے دن ایسے انسان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے، جس نے عبادت تو بہت کی ہوگی لیکن کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی زمین و مکان کو دبایا ہوگا، کسی سے پیسے لے کر نہیں دیے ہوں گے، کسی پر تہمت اور الزام لگایا ہوگا، کسی کے بارے میں غلط سوچا ہوگا، خیال کیا ہوگا کہ یہ فلاں ایسا ہے، یہ سب کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کھائی ہوگی، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں فکر رہنی چاہیے جہاں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں بندوں کے حقوق کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کسی کو ستانا، کسی کی غیبت کرنا اور کسی کی چغلی کھانا یہ بھی گناہ ہے اور یہ بھی بندوں کے حقوق میں سے ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو آخرت کا دن اللہ نے انصاف کا طے کیا ہے، اللہ جج ہوں گے، وہاں فیصلہ ہوگا تو بتلائیں اس وقت کیا ہوگا۔ اس لیے آج ہی اپنے ان برائیوں سے توبہ کریں کہ انشاءاللہ ہم آج کے بعد جہاں اللہ کے حق ادا کریں گے اس سے زیادہ ہم حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ قیامت کی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔